بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 24واں پارہ. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا سچ کو جھٹلا دے جب کہ سچ اس کے پاس آئے. کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور سچ کی تصدیق کی حضرت ابوبکر صدیق نے. اولئک ھم المتقون، یہی متقی ہیں. نیکی ایک ایسا کیش ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ نیکی کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ انسان کو سکون کی نعمت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے، نیکی کے در کھلتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھے خیالات کی نعمت سے نوازتے ہیں. تو خوش نصیب ہے وہ انسان سچائی اس کی زندگی میں آئے اور وہ سچائی کو لے کر چلے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ تباہ و برباد کرتا ہے. لہم ما یشاءون عند ربہم، انہیں وہاں پہ وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، اور یہی جزا ہے احسان کرنے والوں کی، خوبصورت اعمال کرنے والوں کی، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے اعمال کو دور کر دے اور ان کے اجر ان کو بہترین اعمال کے حساب سے دے جو وہ کرتے رہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ جب ڈپریشن ہو، رونا آ رہا ہو، مایوسی ہو، طبیعت بوجھل ہو، لوگ ستا رہے ہوں، تنگ کر رہے ہوں، بیماری کی کیفیت ہو، تو اس جملے کو بار بار دہرائیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تو ہی مجھے کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں. اللہ تو ہے نا. حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، ان بتوں سے ڈرا رہے ہیں، اور جس سے اللہ گمراہ کرے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور جس سے اللہ ہدایت دے تو اس کے لیے بھٹکانے والا کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، اہل مکہ سے پوچھیں، آسمان و زمین کس نے پیدا کیے، تو وہ خود کہیں گے اللہ نے. کہہ دو تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے، کیا یہ دیویاں اس نقصان کو دور کرنے والیاں ہیں؟ یا مجھے اللہ مجھ پہ مہربانی کا ارادہ کرے، کیا یہ دیویاں اس رحمت کو روکنے والیاں ہیں؟ قل کہہ دو حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. حسبی اللہ نفع حاصل کرنے کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے اور نقصان دور کرنے کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے. یہ بہادر کا کلمہ ہے.
یہ یقین کا کلمہ ہے اور یقین کی لازوال دولت کو یہ عطا کرتا ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ۔ کہہ دو اے لوگو تم اپنا اپنا کام کرو، میں بھی کام کر رہا ہوں، ان قریب تم جان لو کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے رسوا کرنے والا اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اتاری لوگوں کے لیے جو حق لے کر آئی، جو ہدایت پائے تو اپنی ذات کو فائدہ دے گا اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پہ ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روحیں قبض کرتا ہے موت کے وقت، اور وہ جو اپنی نیند میں نہیں مرتی فیمسک التی قضی علیہا الموت، تو روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو، ویرسل الاخری، اور شعور کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ اب یہ 3 لیولز ہیں، ایک جسم ہے، دوسری جان اور تیسرا شعور۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اللہ ہمارا شعور لے لیتے ہیں، اور جب تک زندگی ہے تو شعور صبح کو واپس آ جاتا ہے اور انسان صبح کو اٹھتا ہے اور فریش ہوتا ہے۔ اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں کہ بس اب وقت ختم ہو گیا تو اللہ روح کو قبض کر لیتے ہیں، تو روز ہمارا شعور ختم ہوتا ہے اور روز صبح کو واپس آ جاتا ہے۔ یہ نیند موت کی بہن ہے۔ تو رات کو جب سوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھا کرو کہ اللہم بسمک اموت و احیا، رات کو موت کو یاد کر کے سوئیں، سونے سے پہلے رب سے معاملہ صاف کر کے سوئیں، مسنون دعائیں پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، لوگوں کو معاف کر کے سوئیں، اور صبح جب اٹھیں تو کہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا لیے؟ کہہ دو کیا بھلا وہ ذرا بھی نہ اختیار رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں؟ کہہ دیجئے کل کی کل سفارش اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، پھر اسی کی طرف تم سب کی واپسی ہے۔ اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ ان کے معبود، تو وہ بے ساختہ کھل اٹھتے ہیں۔ قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے، جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اور اگر بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے ساری دولت اور اتنی اور ہو، وہ برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن فدیے میں دیں، ان سے قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے جس کو انہوں نے سوچا ہی نہ تھا، اور ان کے لیے ان کے برے نتائج ان پہ مسلط ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی نعمت میں لپیٹ دیتے ہیں کہتا ہے کہ میں تو اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے کہی، وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے رہتے تھے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت، یہ مال میں اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زمین میں دھنسا دیا۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا
تو وہ بھی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے اور وہ اللہ کو ہرانے والے نہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، رب کائنات کا لہجہ بدل گیا۔ کیا اپنائیت ہے، کیا پیار ہے، کیا قربت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہہ دو اے میرے بندو، وہ بندے جنہوں نے خود پہ ظلم کیا، جو گناہوں میں بڑھتے چلے گئے، جو راستہ بھول کر بھٹک گئے، جنہوں نے گناہوں کی کثرت کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تھوڑا سا احساس کر لو، تھوڑی سی شرمندگی ہو جائے، تھوڑی سی ندامت دل میں آ جائے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ اس وہاب کو، ودود کو، غفور کو، رحمان رحیم کو اس کے دامن سے لپٹ کر تو دیکھو کہ وہ توبہ سے کیسا خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مسافر ہے، اس کی اونٹنی سامان سمیت غائب ہو جاتی ہے، جنگل میں ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں، اچانک دیکھتا ہے تو اونٹنی سامان سمیت موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اس کی زبان پھسل جاتی ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہا جتنی خوشی اس مسافر کو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خوش اللہ تب ہوتا ہے جب کوئی انسان، کوئی بھولا بھٹکا مسافر اس کی بارگاہ میں آتا ہے، ندامتوں کا احساس کرتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اطاعت کرو اس کے لیے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو کہا شرط کیا ہے؟ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، رجوع کر لو، اپنے آپ کو جھکا دو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے۔ وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو بہترین پہلو کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب اچانک آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ ہم تو سراپا عطا ہیں، اے انسان تجھے مانگنا نہیں آ رہا، تجھے جھکنا نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ ہلاک ہے وہ شخص، ہلاک ہوا وہ شخص جس کا کل آج سے بہتر نہ ہو۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، تیری خو عطا میری خو خطا، نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم۔ ان تقول نفس یا حسرتا، ایسا نہ ہو کہ انسان کہے ہائے افسوس، میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، میں نے تو سنجیدگی سے قرآن پاک کو لیا ہی نہیں۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی ہوتا۔ او تقولا، یا انسان کہے جب عذاب کو دیکھے کاش میرے لیے لوٹنا ہوتا، ایک چانس مجھے مل جاتا تو میں محسنین میں سے ہوتا۔ بھلا کیوں نہیں، جواب ملے گا، تیرے پاس میری آیات آئیں، تو ان کو جھٹلاتا رہا اور تو تکبر کرتا رہا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ تو نے سلیبس کی کتاب ہی نہیں پڑھی، نہ تو نے نوٹس لیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ گھڑا، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، وہ دلوں کی کالک منہ پہ آ جائے گی کہ یوم تسود وجوہہم، جس دن چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔
کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جنہوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اسی کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دو کیا اللہ کے سوا تم مجھے مشورہ دیتے ہو میں کسی اور کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، اے غیر اللہ کی طرف بلانے والو، اے خواہش کے بندو، آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے ان پر وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر اس میں ایک مرتبہ اور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور کے ساتھ، اور کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور شہداء لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مختلف سٹیجز ہوں گے۔ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آئیں گے تو زمین چمک اٹھے گی، چاند سورج لپیٹ دیے جائیں گے، ان کا نور نہیں ہوگا۔ سورج جب سوا نیزے پہ ہوگا مخلوق کے قریب ہوگا اور یہ سب اس کے بعد ہوگا۔ پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے، فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے کہ ہمارے لیے شفاعت کریں۔ آپ سجدے میں گریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ سے کہا جائے گا سر اٹھاؤ، جو مانگیں گے دیا جائے گا، اور یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ فرمایا کہ نصف دن میں ہم حساب لے لیں گے۔ کچھ بلا حساب جنت میں جائیں گے اور کچھ معمولی حساب کے ساتھ۔ تمام مخلوق کو اللہ قوت عطا کریں گے کہ سب اللہ کی تجلی اور نور کو برداشت کر لیں گے، اور فیصلے کے وقت زمین چمک اٹھے گی۔ اس کے بعد سورج اور چاند کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کے لے جایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہاں پہ پہنچیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے سیکیورٹی گارڈز کارندے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کے سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پہ حق ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ قیل ادخلوا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت میں جانے والوں کو لے جایا جائے گا پروٹوکول سے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں گے، گروہ در گروہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، شاہی مہمان ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہاں پہ پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں کے داروغہ اور پہرہ دار کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو،
طب تم مبارک ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ اللہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، اس جنت کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں گھر بنا لیں۔ فنعم اجر العاملین، کتنا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا، کہ جنت کی قیمت کیا ہے کہ تھوڑا عرصہ کام کیا اور آج بہترین ٹھکانہ مل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو ان 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ آپ پہنچیں گے، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پوچھا جائے گا کون؟ تو آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گارڈ دروازہ کھولے گا اور کہے گا اسی کا حکم تھا کہ سب سے پہلے آپ انٹر ہوں گے۔ سب سے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں گے، دوسرے روشن ستاروں کی طرح ہوں گے، کسی کے دل میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، تمام گندگیوں سے، بول براز، تھوک، بلغم سے پاک ہوں گے، وہاں کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ کستوری کا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت، من صلت خمسہا وصومت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا دخلت الجنہ۔ عورت کچھ کام کر لے، 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر اور شوہر کی اطاعت کر، جنت کے جس دروازے سے تو چاہے گی تو داخل ہوگی۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ انہوں نے گھیرا ہوا ہوگا، عرش کے گرد انہوں نے حلقہ باندھا ہوگا، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ ڈراپ سین ہوگا، یہ سارا ایک سسٹم جو اللہ نے بنایا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی بد نصیب جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے۔